السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قیام پاکستان کے کچھ ماہ بعد لاہور کی ایک مسجد کے باہر ایک بابا جی اکثر نظر آتے۔ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، لوگ ترس کھا کر کوئی کھانے کی چیز رکھ جاتے، کمزور سے کبھی کوئی لقمہ لے لیا، وگرنہ اکثر کھانا خراب ہو جاتا۔ زیادہ تر گم سم بیٹھے رہتے، کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے، پھر دن میں ایک دو دفعہ چیخ مارتے اور زور زور سے رونے لگتے۔ ایک دن ان کے پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کون؟ بولے، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ پوچھا، بزرگو، یہ دن میں ایک دو دفعہ اونچی آواز سے بلقیس بولتے ہیں اور زور سے چیخ مار کر رونے لگتے ہیں۔ رشتہ دار کی آواز بھر آ گئی۔ بولے، پتر، یہ بہت بڑے بیپاری تھے۔ پاکستان ہجرت کے وقت یہ ہندو اکثریتی علاقے میں تھے۔ ہندو گروہ کی شکل میں آتے، جو گھر مسلمانوں کے ہوتے، مردوں بوڑھی خواتین کو مار دیا جاتا اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ ایک دن ایسا ہی حملہ ہوا۔ ان کے گھر کے ساتھ ایک کنواں تھا۔ ایک ہی لاڈلی اکلوتی بیٹی بلقیس تھی، 17-18 سال کی۔ اسے کنویں کے کنارے کھڑا کیا، اس ڈر سے کہ بلوائی اس کی عزت خراب نہ کریں۔ اسے دھکا دے دیا۔ گرتے ہوئے بیٹی نے ایک چیخ ماری تھی۔ جب بابا جی کو اپنی لاڈلی کی وہ چیخ یاد آتی ہے تو خود چیخ مار کر رونے لگتے ہیں۔ اس دکھ میں ذہنی توازن بھی خراب ہو گیا۔ جب میں نے تحریر پڑھی تو میرے آنسو کتاب کو بھگو گئے۔ سوچنے لگا کہ یہی بابا جی جیسے لوگ پاکستان کے اصل وارث ہیں۔ کتنا دلیر اور غیرت مند تھا وہ باپ جس نے اکلوتی بیٹی پاکستان اور عزت پر قربان کر دی، اور کیسی دلیر وہ بیٹی بھی تھی جس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور جان کی بازی لگا دی۔ یہ ہے جی ہمارے یوم آزادی۔ کیا اس آزادی کو ہمارے نوجوان نسل کو موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کر ویل اٹھا کر منانا چاہیے، یا ایسے شہیدوں کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ بچے چکنی مٹی کی طرح ہیں، اکثریت کو اپنی مرضی کی کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے۔ جب میں یہ تاریخ کلاس میں بتا رہا تھا تو کچھ بچوں کے آنسو ڈیسک پر گرتے دیکھے۔ مطلب یوم آزادی سے مراد یہ نہیں کہ ہم سکول میں ایک تقریب کر دیں، مٹھائی بانٹ دیں، بچوں کو ایسا شعور دیں دوستو کہ وہ پاکستان کی اصل تاریخ کو جان جائیں۔ تبھی سائلنسر اور پہیا اٹھانے کا رویہ دعا میں بدلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح آج وہ بستر مرگ پر پڑی اپنا اقرار جرم کرتی ہے، مگر اس کے گھر والے اس کی دماغی حالت کو خراب قرار دیتے ہوئے اس کے جرم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مرتی ہوئی خاتون کی بات کو سچ مانتے ہیں، اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی خاتون کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو پانے کی وجہ بھی اسی ظلم کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اگر اس کی مخلوق پر ظلم کیا جائے تو ظلم کے سزا تو بھلے ہی حشر یا قبر میں ملے گی، مگر اس ظلم کا مکافات عمل اس دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے۔ آج اس خاتون کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہ ہو سکنے کی وجہ بھی لوگ اس کے جرم کو ہی قرار دے رہے ہیں، اور جب بھی اس کو ذکر کرنے کا کہا جاتا ہے یا کلمہ طیبہ اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اپنے ظلم کی داستان سناتے ہوئے بتاتی ہے کہ میری بہو سحر مغل نہ تو بد کردار اور بد چلن تھی، نہ ہی کبھی اس نے ہم لوگوں کے ساتھ کوئی برا کیا تھا۔ میں اور میرا بیٹا اس کو روزانہ صرف اس وجہ سے پیٹتے تھے
کیونکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکی تھی اور میں اسے یہ بچہ پیدا نہ کرنے کے لیے مجبور کرتی تھی، اور وہ میری بات نہ مان رہی تھی۔ میں اب اپنے بیٹے کو صاف الفاظ میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ میں ایک بار پھر اس کی اولاد کا قتل کروانا چاہتی ہوں، اور میری یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ڈر کر یا ہماری بات مان کر میری بہو سحر بٹ یہ بچی ضائع کروا دے۔ جب کسی بھی صورت میں میری بہو میری بات مان کر اپنی اولاد کو قتل کرنے پر راضی نہ ہوئی تو مجبوراً میں نے اس پر حیلوں بہانوں سے تشدد کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس کے شوہر کو بھی اس کی طرف بھڑکانے لگی، یہاں تک کہ میرا بیٹا بھی بعض اوقات اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگا، مگر ایسے مشکلات میں بھی میری بہو اپنی اولاد کو اس دنیا میں نہ لانے پر آمادہ نہ ہوئی۔ جو میری بہو بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے ضد کرتی رہی، تو میری انا کو ٹھیس پہنچتی رہی اور میں اپنی بہو پر تشدد کرتی رہی، جھوٹ بول کر اپنے بیٹے سے بھی تشدد کرواتی رہی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے کہہ کر میں نے اپنی بہو کی ایک ٹانگ توڑوا دی، مگر پھر بھی میں اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل نہ کر سکی۔ ٹانگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے بستر پر پڑی ہوئی میری بہو کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتی رہتی تھی۔ میں نے ان حالات میں بھی اس کو مجبور کرنا جاری رکھا، مگر وہ میری بات پر راضی نہ ہوئی، جبکہ تنگ آ کر میں نے اپنی بہو پر الزام لگا دیا کہ وہ ہم پر کالا جادو کروا رہی ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں نے کچھ جیلی عملوں سے لے کر تعویذ اور مختلف ایسی چیزیں اپنے گھر میں پھینک دی جو میرے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کی ذہن سازی کرنا شروع کر دی، ثبوت کے طور پر کبھی کسی جانور کی سری لا کر دکھاتی، کبھی خون کے چھینٹے دکھاتی، کبھی انسانی جسم کی کوئی نہ کوئی ہڈی دکھاتی، کبھی جانوروں کی کوئی نہ کوئی ہڈی اور گوشت کا ٹکڑا دکھاتی ہوں، یہاں تک کہ میں نے اپنے بیٹے کے ذہن میں بھی اس کی بیوی کے خلاف شک ڈال دیا، اور اسی کی بنیاد پر میرا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی کو حق مہر کی مد میں کثیر رقم اور گھر دینا پڑے گا، تو میں نے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کا قتل کر دینے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس صورت میں ہم کثیر رقم اور ایک گھر بطور حق مہر دینے سے بچ سکتے تھے۔ میرے بیٹے نے میری بات سن کر بہت غور و خوض کی، لیکن وہ پھر بھی میری اس بات پر راضی نہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کر دے گا۔ البتہ اس نے مجھے یہ اجازت دے دی کہ میں جس طرح چاہوں، جیسے چاہوں، مجھے بہتر جیسے لگے میں کر سکتی ہوں، لیکن ساتھ ہی اس نے مجھے نصیحت کی کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس کی وجہ سے وہ قانون کی نظروں میں بھی نہ آ سکے، اور میرے پاس ایسے کئی طریقے بھی تھے۔ میں نے ایک سپیرے سے بات کی کہ ایک انتہائی زہریلا سانپ لا کر اپنے کمرے میں اپنی بہو کے بستر پر رکھ دیا۔ میری بہو اس وقت گہری نیند سو رہی تھی، سانپ میری بہو کو ڈس گیا۔ میری بہو تکلیف کی وجہ سے جا کر شور مچانے لگی۔ میں نے بیر سے دروازہ بند کر دیا۔ جب تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میں نے دروازہ کھولا تو میری بہو کی موت ہو چکی تھی اور سانپ بھی کمرے میں چھپ چکا تھا۔ میں نے آس پاس کے گھروں سے مردوں کو بلایا، ان کو بتایا کہ میں نے کمرے میں سانپ دیکھا ہے۔ آتے ہی سب سے پہلے میری بہو کی حالت دیکھی اور بتایا کہ اسے سانپ ڈس چکا ہے۔ ساتھ ہی فوراً میری بہو کو اٹھا کر اسپتال پہنچایا گیا۔ وہاں جا کر بتایا گیا ہے کہ سانپ نے بہت پہلے سے ڈس لیا تھا اور اس کی بہت پہلے کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کمرے سے
ڈھونڈا اور سام کو نکالا اور مار دیا۔ اس سچائی سے میرا بیٹا بھی واقف نہیں ہے کہ میں نے اس کی بیوی کو کیسے قتل کیا۔ وہ تبھی موت مری یا میں نے قتل کیا؟ میرے اس جرم پر نہ تو میری اولاد کو شک ہوا، نہ ہی میری بہو کے گھر والوں کو شک ہوا۔ سب نے اس چیز کو لکھی تقدیر کا کھیل مان لیا۔ یوں میں نے اپنے بیٹے کی دوبارہ شادی کر دی اور شادی کے بعد میرا بیٹا بیرون ملک سیٹ ہو گیا۔ میں بھی اپنا یہ عمل بھول کر اپنی زندگی سکون سے جینے لگی، لیکن اب جب بھی میں اکیلی ہو جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری پہلے والی بہو سام کو لے کر میرے کمرے میں آ گئی ہے، اور سام مجھے ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں چیخنے چلانے لگتی ہوں، اور میرا شور سن کر محلے والے اور میرے گھر والے دوڑ کر میرے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں وہ لفظ میری زبان سے ادا ہی نہیں ہو پاتے۔ میں نے جس بہو کی جان لی تھی اس کے گھر والوں سے میرا کب کا رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ میں چاہ کر بھی کسی سے معافی نہیں مانگ پا رہی، جبکہ میری اولاد اس بات گناہ کو مارنے کی وجہ سے مجھے پاگل قرار دے رہی ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری چھوٹی بہو میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پانی مانگا اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، تھوڑا چارپائی کے درمیان میں بیٹھ جاؤ، تو میری بہو نے اپنے لہجے میں حقارت بھر کے بولتے ہوئے مجھے کہا کہ میں یہاں سے نہیں اٹھنے والی، نہ تمہاری ملازم ہوں، تمہیں پانی پلاؤں، میں یہاں ہی بیٹھی رہوں گی، بلکہ میری تو خواہش ہے گرمی سے تیرا دم گھٹ کر تمہاری موت ہو جائے۔ اپنے بہو کی بات سن کر مجھے اپنی پہلی بہو پر کیا گیا ظلم و ستم یاد آ گیا، لیکن اب میں چاہ کر بھی اس جرم کا کوئی کفارہ نہیں ادا کر پا رہی، اور میں جب آپ لوگوں کو اپنی آپ بیتی سناتی ہوں تو میری اولاد مجھے پاگل قرار دیتی ہے، مگر یہ سچ ہے کہ میں نے اپنی پہلی بہو کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس کے پیٹ سے جنم لینے والی پہلی اولاد بیٹی تھی، اور مجھے شدید خواہش تھی کہ میرا پوتا پیدا ہو۔ میرا یہ جرم میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اسی قتل کی آج میں سزا بھگت رہی ہوں۔ میں نے اس ایک جرم میں کئی سارے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں۔ میں نے ایک پارسا لڑکی پر ایک بہتان باندھ دیا، میں نے 2 انسانوں کی جان لے لی ہے، میں نے کسی کا گھر تباہ کر دیا ہے۔ میرا آپ لوگوں کو سچ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی آپ لوگ اپنی زندگی میں ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے مرتے وقت تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری نہ ہو سکے، اور تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر بھی نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، بہت دکھ بری داستان ہے دوستو۔ اسی طرح میلسی سے تعلق رکھنے والی محترمہ رمشا مہرین صاحبہ انتہا کی متکبر خاتون ہیں، ہیوسٹن میں مقیم ہیں، کسی ادارے میں لیکچرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی عزت و دولت اور شہرت سے نواز رکھا ہے۔ ان کی طرف سے انتہائی بیہودہ سوال کیا گیا کہ غریب لوگ بچے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ سوال کی نوعیت سے آپ ان کے پستے ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سوال کے پیچھے ایک داستان ہے۔ میری نظر میں یہ داستان ان کی سنگ دلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ بھی پڑھیے اور سنیے اور پھر جواب دیجیے گا۔ ان کا تعلق میلسی کے کسی دیہات سے تھا۔ بھلے وقتوں میں والد صاحب کا اثر و رسوخ اور دھن دولت کا استعمال کر کے یہ کسی کا حق غصب کرتے ہوئے بیرون ملک اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے چلی گئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ امریکہ میں سیٹ ہو گئی اور وہاں کسی شامی مسلمان سے شادی کر لی۔
اس دوران وہ ایک بار پاکستان آئی اور شو مئی قسمت جن دنوں یہ پاکستان آئی ہوئی تھی انہی دنوں میں عید قربان بھی قریب تھی، یعنی قربانی کا موقع بھی انہی دنوں میں ہی تھا۔ دیہاتوں میں اوسط درجے کے ذمہ دار اور کمی کمین لوگ خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان محترمہ کے پڑوس میں فضل الرحمان نامی شخص رہتا تھا جو ذات کا کمہار تھا۔ اس نے کسی شخص سے سود پر قرض لیا اور پھر قرض پر سود ادا کرتے کرتے اس کا گھر تک بک گیا، مگر قرض کی رقم ادا نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ کہیں اور مزدوری کرنے لگا اور اسی مزدوری سے اپنا گھر بھی چلاتا اور اس مزدوری سے سود بھی ادا کرتا تھا۔ اس کے 4 بچے تھے، سب سے بڑی بیٹی گونگی تھی۔ جب سود اتر گیا تو اس کی بیوی گردوں کی مریضہ ہو گئی۔ اس کی بیوی اس کے لیے بہت بڑا سہارا تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں بچوں کی نگہبان تھی۔ اس کی ہر مشکل میں اس سے قدم ملا کر چلنے والی تھی۔ جن حالات سے یہ گزر رہا تھا، ان حالات میں بیوی کا بچھڑ جانا سارے گھر کی موت جیسا تھا۔ کسی نیک دل آدمی نے اس کی بیوی کے علاج کے لیے لاہور کے کسی سرکاری ہسپتال میں اثر و رسوخ استعمال کر کے تعلق نکال دیا۔ یوں اس کی بیوی کا علاج تو سرکاری ہسپتال سے شروع ہو گیا، مگر باہر سے مہنگی ادویات خریدنا، بیوی کو لاہور لے کر جانا آنا، ان جیسے دوسرے اخراجات نے اسے ایک بار پھر مقروض کر دیا، اور اب کی بار قرض میں وہ کچھ اس انداز سے جکڑ گیا کہ نکل ہی نہ سکا، یہاں تک کہ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ لوگوں سے مانگنے پر بھی مزید قرض نہ ملتا، یہاں تک اس نے اپنی شریک حیات سے معذرت کرتے ہوئے اس کا علاج درمیان میں ہی چھوڑ دیا۔ بس ایک بار پھر قرض اتارنے اور بچوں کا پیٹ بھرنے کی فکر میں جھک گیا، مگر اب اسے قدم قدم پر اس مضبوط سہارے کی کمی محسوس ہونے لگی جو ہر موقع پر اس کی ڈھال بنتا تھا۔ ایک دفعہ عید قربان کا موقع تھا۔ محترمہ رمشا مہرین صاحبہ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ ان دنوں فضل الرحمان جسے غربت نے پھجو کمہار بنا دیا تھا، اس کے گھر پر صبح شام قرض واپس مانگنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ دوسری طرف بچے نئے کپڑوں کی ضد کر رہے تھے، تیسری طرف بیوی قریب المرگ تھی، چوتھا اسے خود کام نہیں مل رہا تھا۔ یوں یہ زندگی کی الجھنوں میں اس قدر الجھ گیا کہ اسے موت کے سوا کوئی راہ نہ سوچائی۔ کوئی جابر انسان اس کی غیر موجودگی میں قرض واپس مانگنے اس کے گھر آیا۔ جب اس کے بچوں نے جواب دیا کہ والد صاحب گھر پر موجود نہیں ہیں، تو اس نے بچوں پر تشدد کر دیا۔ اس کی بیٹی جو گونگی تھی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، اس کے نازک اعضاء پر تشدد کرتا رہا۔ جب فضل الرحمان گھر واپس آیا اور اسے حالات کا پتہ چلا تو وہ الٹے پیر واپس مڑا۔ جو مزدوری اسے ملی تھی انہی پیسوں کا زہر لایا اور بچوں کو پلانے لگا۔ اس کی گونگی بیٹی نہ جانے کس طرح باپ کے ارادوں کو بھانپ گئی، دوڑ کر گھر سے باہر نکلی، پڑوس میں مقیم محترمہ رمشا مہرین کے گھر پہنچی، جہاں وہ سنگ دل خاتون تنہا موجود تھی۔ ان کو مدد کی خاطر کھینچ کر گھر لے جانے لگی، مگر رمشا مہرین نے اس کی باتوں کو سمجھنے کی بجائے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ وہ روتے دھوتے ہوئے ایک اور گھر میں پہنچی، مگر وہاں اس کی بات سمجھنے، پھر گھر کے مرد کو بلانے ڈھونڈنے میں ٹائم لگ گیا۔ تب تک زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ جب لوگ مدد کو پہنچے تو سارا خاندان مر چکا تھا، بس وہ گونگی بیٹی بچ گئی تھی جو در در پر جا کر والدین اور بہن بھائیوں کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ جب اس ساری کہانی کا علم رمشا مہرین کو ہوا تو بجائے افسوس کرنے کے یا داعیہ کلمات کہنے کے، اس نے کہا تھا یہ معذور بچی زندہ چھوڑ گئے ہیں، یہ اب سارے گاؤں کے لیے بوجھ بنی رہے گی۔ اگر پال نہیں سکتے تھے
یعنی اگر تم پال نہیں سکتے ہو تو غریب لوگ بچے پیدا ہی کیوں کرتے ہیں؟ مگر رمشا مہرین کا یہ وہم اگلی صبح دور ہو گیا جب پتا چلا کہ وہ گونگی بچی والدین اور بہن بھائیوں کے بچھڑ جانے کے صدمے میں چل بسی ہے۔ میں اپنی اس تحریر میں رمشا مہرین صاحبہ کو فقط اتنا بتانا چاہتا ہوں، رازق اور اولاد دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے۔ غریب بھوک سے نہیں مرتا، اسے تم جیسے درندہ صفت آواروں جو دوسروں کا حق غصب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ مار دیتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور رمشا کے لیے کمنٹ لازمی کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔